سورہ الکہف۔ السلام علیکم ویورز۔ سورہ الکہف قرآن پاک کی 18ویں سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا۔ اس نور سے مراد اللہ تعالیٰ کے عشق کا نور ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنی امانت پیش کی تو ان دونوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان بے حد بے صبرا اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص پلاننگ، اندازے اور ترتیب سے تخلیق کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پہاڑ، چرند پرند، تمام ہوائی اور آبی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کوڈ اور سسٹم کے تحت زندگیاں بسر کر رہی ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حضرت انسان کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ اسے مرضی کا اختیار دیا گیا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سورہ الکہف کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزمائش کے لیے 3 سوال کریں۔ پہلا، روح کیا ہے؟ دوسرا، اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا؟ اور تیسرا، ذوالقرنین کی کیا کہانی تھی؟ کہتے ہیں کہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جابر بادشاہ کے عہد میں تھے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص اس کے حکم کو نہ مانتا تو وہ اس کو مروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نور معرفت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ انہوں نے دربار میں بادشاہ کے سامنے حق کا اقرار کیا اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان نوجوانوں کی جوانی کو دیکھ کر بادشاہ کو ترس آ گیا اور اس نے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے مہلت دے دی اور انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس فتنے کے دور میں یہی مناسب ہوگا کہ ہم شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی کہ خداوندہ، تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کے راستے کو آسان فرما۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مقرر کر دیا کہ وہ بھیس بدل کر شہر میں جایا کرے اور ضرورت کی چیزیں خرید کر لا سکے۔ اس کے علاوہ شہر کے بارے میں ضروری اطلاعات بھی لاتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا، اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے عزیزوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتائیں۔ ابھی یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اچانک نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا، لیکن ان کے بارے میں
پتہ نہ چل سکا۔ آخر کار بادشاہ کی رائے سے ایک تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانے میں ڈال دیے گئے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقے سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ نصرانی یعنی عیسائی مذہب پر تھے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اصحاب کہف سال ہر سال اس غار میں سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت سے ان پر صبح سورج کی روشنی پڑتی تھی۔ فرشتے ان کو کروٹ دلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم خراب نہیں ہوئے اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہے۔ غار کے دہانے پر ان کا کتا بھی لیٹا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتے کی اس قدر ہیبت تھی کہ دیکھنے والے اس غار کے قریب جانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کے نتیجے میں اصحاب کہف کا کتا بھی صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اگرچہ کتا رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ کتا ان لوگوں سے بازی لے گیا جو غلط صحبت میں تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندان نبوت کا حصہ ہونے کے باوجود کفار کا حصہ تھا اور نبوت کو ختم کرنے کا باعث بنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت سے نیند طاری کی تھی، اسی طرح ان کو اچانک نیند سے بیدار کیا گیا۔ جب وہ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اب تم ایسے کرو کہ یہ سکے لے کر بازار جاؤ اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ، اور یہ سارا کام نہایت ہوشیاری سے کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ظالم بادشاہ ہم کو زبردستی دین حق سے ہٹا دے گا یا سنگسار کر دے گا۔ جب وہ نوجوان وہ سکے لے کر بازار میں گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کون سے سکے ہیں، ان پر کس بادشاہ کا نام اور عہد لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ اس نوجوان کے پاس کہیں سے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، اس لیے اسے پکڑ کر بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعتاً نامعلوم طریقے سے فلاں سن میں غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی غائب شدہ جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ محض روحانی بعث ہے، جسمانی نہیں۔ بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مثال ہاتھ لگے کہ جس سے سمجھانے میں آسانی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھیج دی تھی۔ آخر کار منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے اور سننے کے بعد آخرت پر یقین لائے۔
یہ نظارہ خاص طور پر ان کو خبردار کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا شکر کا۔ سورہ کہف میں 5 اہم واقعات ہیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر صبر اور پھر ان پر ثابت قدمی سے ٹھہرنے کے نتیجے میں شکر کی صورت میں سمجھ آتا ہے۔ سورہ کہف کو فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ موجودہ دور دجالی دور ہے۔ اس وقت مذاہب یا تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے۔ یہ جنگیں اور مسئلے ماضی کے ساتھ تھے۔ اب دنیا گلوبل ولیج میں بدل چکی ہے۔ اب انسانیت اور نفسانیت کی جنگ ہے، یعنی رحمان اور شیطان کے مابین فائنل راؤنڈ ہے۔ اس کا آغاز جنت میں ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر ابلیس راندہ درگاہ ہوا تھا اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ جس آدم کے لیے تم نے مجھے ملعون قرار دیا ہے میں اس کو بہکاؤں گا اور ان میں اکثریت ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو قبول کر کے فرمایا کہ تم جو مرضی کرو لیکن میرے بندے کبھی تمہاری راہ پر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان باؤنڈری لائن صبر کی ہے، جو کہ موجودہ دنیا میں بے حد مشکل کام لگتا ہے، لیکن رحمان کے بندے اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ہی ان پر آسمان سے رحمت اور فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہ اصحاب کہف کی طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ کہف میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، روح اور ذوالقرنین کے قصے کی وضاحت کی کوشش کروں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔